زبان سے دعوت ہوتی ہے تو کس طرح کا؟ سب سے پہلے تو رشتہ ہی ان سے کس طرح سے ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ غیر مسلم بھائی، جب ہم نے بھائی کہہ دیا تو ان کے ساتھ محبت کا ہی رشتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ کی 8 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جو غیر مسلم تم سے لڑائی نہ کریں، تمہیں گھروں سے نہ نکالیں، ان کے ساتھ انصاف کا، محبت کا، اخوت کا رشتہ رکھو۔ قرآن کی آیت ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر ہندو ہو، ان سب کا خیال کرنا ہمارے لیے واجب درجہ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اگر تم نے بھرپیٹ کھانا کھا لیا اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، وہاں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی، مطلب تمہارے جو ہے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر ہمارا کوئی پڑوسی پریشان ہے اور ہمیں معلوم ہے تو ہم اس کے مذہب کی وجہ سے اگر فرق کر رہے ہیں، آپ یقین کریں اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مسلمین تھوڑی نہ ہے۔ ہاں، تو ان کی امت کو بھی رحمت ہی ہونا ہے، تب ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہوں گے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے کہا گیا کہ ہدایت ہے، ہدی للناس۔ تو اللہ رب العالمین ہے، جب رب فرق نہیں کرتا بندوں میں، وہ سب کو ہوا بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے اور محبت بھی دیتا ہے۔ وہ جو لوگ مزاروں کے بتوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں ان تک کی قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ ربوبیت میں وہ سب کچھ آتا ہے۔ عقیدے کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی کو یہ بات فرمائی کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی راہ راست پہ آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ اب اس حدیث کو ذرا الٹا کر لیں کہ علی اگر تیری وجہ سے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی گمراہ ہو گیا تو تیری پکڑ کے لیے کافی ہے۔ آج ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، میں وہیں آ رہا ہوں، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارے جو حالات، ہمارے جو معاملات ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے ہیں اور وہ اس وجہ سے دور ہو رہے ہیں، مذہب سے دور ہو رہا ہے، ہمارے مذہب سے جی دور ہو رہے ہیں، اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، ہم سے محبت نہیں، نفرت کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ٹھہرائے جائیں گے۔ میں نے جو پچھلے کسی پروگرام میں نہیں تھا، اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے تو آپ صاحب اسلام تو ہیں، صاحب ایمان نہیں ہیں، تو روز محشر میں کہیں گے نہیں وہ لوگ جو میں نے شروع میں کہا تھا بالکل گریبان پکڑیں گے۔ کیا ہم دنیا کے ساتھ ساتھ نہیں تھے؟ تم لوگوں نے ہمیں دعوت، اصل میں ہمارے ہاں تو کافر کا مطلب ہی کچھ اور بتا دیا گیا نا۔ کافر کا مطلب ہندو، یہودی، میں وہی بتا رہا ہوں علی بھائی، وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا بھی ہے، کافر کا مطلب نعمت کو چھپانے والا بھی ہے۔ ہم یہ کلیم کرتے ہیں، کوئی مذہب کا آدمی یہ کلیم نہیں کرتا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کلیم کرتے ہو کہ اللہ کی سچی کتاب، آخری کتاب ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اسے چھپاتے ہیں اور ہم اگر کافر کہتے ہیں، خود اگر کتاب چھپاتے ہیں، آپ یقین کریں قرآن میں کفر کا لفظ ہم لوگوں پہ آتا ہے اس حساب سے۔ چاہتے مشرکین تک اگر ہم یہ چیزیں نہیں پہنچائیں گے، جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہے، تو یقینی طور پر ہم گنہگار ہوں گے، ہماری پکڑ بھی آئے گی، ہماری پکڑ آخرت میں ہمارے پر انگلی اٹھائیں گے۔ ابھی آپ سے کیا کہا حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان تک پہنچا دو۔ بتاؤں علی بھائی، میں تو وہ پہنچانے کے طریقہ امریکہ کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آپ کو اللہ نے جس ایریا میں پیدا کیا نا، یہیں کے بارے میں آپ کے اس ایریا کے لوگوں سے پوچھ گچھ آپ، اور میری سب سے پہلے میرے رشتہ دار، پڑوسی، پھر پڑوسی۔ ہاں، تو اگر آپ کے پڑوسی کوئی غیر مسلم ہیں، اگر انہیں آپ نے دین کی دعوت نہیں دی تو آپ یقین کریں قیامت میں وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، مان لو شرک کرتے ہوئے یا کفر کی حالت میں جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چاہے وہ نام مسلمانوں والا ہو یا ہندو والا نام ہو، چاہے عیسائی والا نام ہو، وہ دوزخ میں جلے گا۔ یہ عقیدہ ہے جی۔ آپ کسی ایک بلی کے بچے کو میرے سامنے آگ میں ڈال کے دکھاؤ، آپ کے اندر گلٹی ہوگی جب وہ تڑپے گا۔ ہزاروں کروڑوں لوگ آپ کے سامنے آگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو یہ عقیدہ بھی ہے آپ کا یہ، اور آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے، آپ مرغا بھی کھا لیتے ہو، آپ دعوتیں بھی اڑا لیتے ہو، آپ کپڑے بھی پہن لیتے ہو، آپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آتا، اس کا مطلب آپ کو یقین ہی نہیں ہے، وہ ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ جبکہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ خود بھی کہہ رہے ہو، جبکہ کیونکہ سارے کے سارے لوگ جا کر ایک ریب پہ مل جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، بالکل بالکل اس بالکل، رشتے سے ہم سب بھائی ہیں۔
بالکل اور بہن ہمارا بھائی ہیں بھائی جو ہے نہیں، دوزخ قرآن کے اندر کہتا جائے۔ ہے کہ تم تمام انسان جو ہیں وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور انہیں میں نے پہچان کے لیے قبیلوں میں بانٹ دیا۔ جی قرآن میں سورہ حجرات کی آیت ہے 13 نمبر آیت، اس میں یہ بات فرمائی اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، عقیدے کا حساب اوپر ہوگا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پہ ہو سکتے ہیں، لیکن کنفرمیشن اللہ دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بینک میں نوٹ لے کے جاؤ، آپ نوٹ اندر دو، اگر وہ ایکسیپٹ کر لے کیشیئر کہ ہاں یہ نوٹ ہیں، تب تو وہ نوٹ ہیں۔ اگر وہ اٹھا کے پھینک دے نا نقلیاں، وہ ردی کا ٹکڑا ہے۔ آپ کا ایمان جب اللہ کے یہاں لیکن پیش ہماری ہوگا، کتاب تو سچی ہے، ہم سب کچھ اس کے سب کچھ اندر سچی ہے، چھپائے تو بیٹھے میرے بھائی۔ خدا صاحب، اب ہمارا جو آپ کہنا دعوت دینے کا طریقہ کار کیا کیا ہونے چاہیے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اہل بیت میں ایک بزرگ ہوئے ہیں زین العابدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان کے پاس ان کا ایک شاگرد گیا کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے، میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں جی دین کی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تو دین کی تبلیغ کرو لیکن خاموش تبلیغ۔ وہ بڑا تعجب ہوا، اسے کہ جی خاموش کیسے تبلیغ؟ کہ اپنے عمل سے تبلیغ کرنا۔ آپ کے عمل سے لگنا چاہیے کہ آپ مومن ہیں، تب لوگ راغب ہوں گے۔ زبانی جمع خرچ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر اپنے برابر والے پڑوسی کو دین کی دعوت دیں گے نا، تب آپ کی دعوت ہے صحیح۔ آپ یہاں سے جا کے ناگپور دعوت دینے لگو کہ جی ہم تو جماعت میں آئے ہوئے ہیں اور ہم تو یوں دعوت دے رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، آپ یقین کرو ثواب تو ملے گا، لیکن اصل دعوت کا جو فریضہ ہے وہ آپ کو اپنے برابر والے کو دعوت دینی ہے۔ وہاں سے پورے محلے میں، وہاں سے شہر میں، وہاں سے ضلع میں، وہاں سے پھر اپنی اسٹیٹ میں، وہاں سے اپنے ملک میں، پھر غیر ملک جاؤ۔ یہ ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین کی دعوت اپنے گھر والوں سے شروع کرو۔ تو آپ کا جو پڑوسی ہے غیر مسلم، اسے اگر آپ نے دین کی دعوت نہیں دی تو آپ کی کوئی دعوت نہیں، آپ وہ دعوت عمل سے، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کی دیوار اس سے مل رہی، آپ جب اس کے بعد دین کی دعوت لے کے جاؤ گے کہ بھئی ہمارے اللہ کا یہ تصور ہے، رسول اللہ کا یہ تصور ہے، وہ فوراً آپ کے طرف اشارہ کرے گا، تو نے تو میری دیوار دبا رکھی، تو میرے سے فلاں چیز لے گیا، تو نے میرے 300 روپے دبا رکھے، تب پتہ لگے گا آپ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو آپ کیا پیش کرو گے اس کے آگے؟ وہی تو نا، آپ اگر کردار پیش نہیں کرے، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا سب سے پہلے حکم آیا نا کہ اب آپ کھلی تبلیغ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ گئے صفا پہ، اور وہاں جا کے وہ تو وہاں اصل میں طریقہ یہی تھا کہ برہنہ ہو کے جو ہے قمیض لہرا کے پھر اکٹھا کیا جاتا تھا لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ تو استعمال کیا، پاک استعمال، برہنہ نہیں ہوئے معاذ اللہ، بلکہ لوگوں کو بلایا آواز دے کے، اور پھر یہ بتایا کہ میں صادق و امین ہوں تمہارے بیچ میں، اتنے سال میں نے تمہارے بیچ میں گزارے، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا تم یقین کرو گے؟ نہ آپ ابو جہل جیسے آدمی نے یہ بات کہی تھی، ابو لہب نے، کہ بعد میں کوئی اور بات ہوگی، پہلے گھر سے تلوار لے کے آؤں گا۔ جو دشمن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کا تصور لوگوں کو وہاں دیا، لا الہ الا اللہ بتایا، وہاں پہ پہلے اپنے عمل سے پہلے بتایا کہ میں صادق و امین تمہارے بیچ میں رہا۔ کا واقعہ یاد آیا کہ سفر کر رہے تھے ٹرین کے اندر، تو سامنے ایک غیر مسلم فیملی بیٹھی ہوئی تھی، وہ گئے ٹوائلٹ کی، ان کی حاجت ہوئی تو گئے وہاں پر جا کے کہ بھائی بڑا پریشانی کی بات ہے کہ کیا ہوا کہ ٹوائلٹ جو ہے بہت ہی گندا ہوا ہے، کہ تمام لوگوں نے اس طرح سے یہ کر رکھا، اور لوگوں کو جو بھی کہہ سکتے تھے اور ڈپارٹمنٹ کو بھی تمام تر چیزیں انہوں نے کہنی شروع کر دی۔ تو وہ اور وہ اپنا ادھر گئے اور جا کے بولے آپ جا کے دیکھیے اب جو ہے ٹوائلٹ ایک دم صاف ہے، میں نے دیکھا شاید وہ صفائی وہ بھی کچھ ہے۔ تو وہ پھر اس کے بعد گئے تو وہ جا کر کے اس کو صاف کر کے خود آ گئے اس کے لیے۔ اصل میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، تو یہ طریقہ ہمارے اندر سے نکل گیا۔ اصل میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ لعنت پانے والے کاموں سے بچو۔ اب اگر آپ کسی کی دکان کے آگے گاڑی لگا رہے ہیں، کسی کے گھر کے آگے گاڑی لگا رہے ہیں، تکلیف ہوگی، یا اور بعد میں جب اس نے دیکھا کہ ٹوپی اور داڑھی والا ہے، آپ یقین کریں یہ جو غیر مسلم بھائی ہیں نا ہمارے، قرآن نہیں پڑھتے، یہ ہمیں پڑھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں پڑھتے ہیں۔ جی صحیح بات ہے۔ آپ کو اپنا عمل دکھانا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ قرآن کے اوپر تھے، تو اگر ہماری زندگی میں قرآن اترے گا تو ہمارے اخلاق بھی وہی ہوں گے۔ پھر غیر مسلم حضرات یہ کہیں گے کہ جب یہ امتی ایسے ہیں تو ان کا نبی کیسا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے، صفائی جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے، بالکل، حدیث
ہمارے گھر کے باہر سب سے زیادہ گندگی ملے گی. ہمارے اعمال تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنا کوڑا نکال کے دوسروں کو آگے ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم دعوت دیں گے. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایسے مسجدوں دعوت دیں والا گے. آپ نے پروگرام کیا تھا، مسجدوں کے ممبر سے لوگوں کو اس حدیث کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے. لان تان کرنے والی چیزوں کا یہ جو لوگ وہاں سے گزریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں دین جو ہے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ پلر ہیں، یہ ضرور، یہ بنیاد ہے یقینی طور پر. لیکن ان کا مکمل حصہ- دین نہیں ہے. نہ، ان کا حصہ صرف 25% ہے. یہ صرف مظہر ہیں، مظہر. ہاں، اصل تو رویہ ہمارا آپ کا برتاؤ اور ایسا کون سا گوشہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی. ہر جگہ فرما کے یہاں گئے. تک کہ ایک یہود نے کہا تھا کہ اب کیا تمہیں تمہارا نبی پیشاب کرنے کا طریقہ ہی بتاتا؟ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا نے کرنے کہا کا. جی جی کہ ہاں واقعی میں استنجا کرنے کا طریقہ ہی بتاتا ہوں. بالکل بالکل. تو جہاں پہ ہمارے استنجا کرنے کا طریقے پہ بھی رہنمائی فرمائی ہو، تو پڑوس کے ساتھ اتنی رہنمائی فرمائی ہو، تو آج ہم اتنے بدترین کیوں ہیں کہ ہمیں سے لوگ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک دو واقعہ یاد دلاتا ہوں عارف بھائی. ایک بچہ تھا جو یہودی کا بچہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیات کو گئے. جی. ہم کون سے غیر مسلم کی آیات کو جا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم صرف اس وجہ سے نفرت کرنے لگے کہ لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ہم بھی پلٹ کے نفرت دیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تم دیکھو گے ایک دن تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعہ یاد کر رہے ہیں آپ، جو ایک بڑھیا روز کوڑا ڈالتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جب اس نے ایک دو دن کوڑا نہیں ڈالا کے طور پہ سن لیتے ہیں. نہیں تو بہت عبرت لینی چاہیے اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیات کو جو کہے ہیں، جی، وہ بڑھیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب دہشت کھا کے کہ مذہب بدلوا رہا ہے، جو سامان لے کے چلی ہے. جی. نبی اس کا سامان کندھے پہ اٹھا کے باہر تک چھوڑنے گئے ہیں مدینے کے. یہ نہیں کہا اسلام میں داخل نہ نہ بتایا نہیں کہ میں وہ ہوں. وہ تو جب اس نے پوچھا وہ تو جادوگر کہہ رہی تھی، کوئی جادوگر آیا ہوا ہے یہاں. لیکن نبی نے اپنا طریقہ نہیں چھوڑا. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرے میں بیٹھے تھے. سامنے ذرا سی جھری کھلی ہوئی تھی دروازے کی. ایک آدمی آتا ہوا دکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ اس سے کبھی بھی جو معاملہ ہو نا دور رہنا، کیونکہ بہت خطرناک آدمی ہے، لوگوں کے لیے شرری آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے. تو اس ٹائم جو ہے وہ جب حجرے کی طرف ہی آ رہا تھا وہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہمان خانے میں بٹھایا. پھر اس کے لیے ناشتہ، چائے، شربت، جو چیزیں تھیں وہ اسے پیش کی. اور جب نمٹ کے پھر اندر آئے تو حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ کہا کہ حضور آپ جیسا آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا تیز آدمی اور خطرناک ہے، اور آپ نے اتنی خاطرداری اس کی. کہ نہیں، وہ اس کا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے، میں اپنا عمل تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب آئے مکے کے وہاں پہنچے تو مسجد مدینے میں تو گرفتار کر لیے گئے اور لا کر کے مسجد کے ستون سے باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ کیسے ہوں، کہ دیکھ لیجئے، میں اگر آپ کو میرے بدلے کچھ چاہیے تو میری ظاہر سی بات ہے میرے قوم جو ہے یا میرے خاندان کے لوگ جو وہ ایسے گئے گزرے بھی نہیں، پیسہ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. لیکن اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا یا کچھ وہ کیا، مجھے زخم پہنچائی، تو پھر وہ آپ سے بدلہ لیں گے. بولے کوئی بات نہیں. آئے اور کیسے دودھ پلاؤ. اگلے دن پھر آئے کہ وہاں کوئی قید خانہ تھا ہی نہیں اس طرح کی جیسے آج. پھر یہ معاملہ ہوا. تیسرے دن پھر یہ معاملہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آزاد کر دو. اب وہ وہاں سے آزاد ہو کر کے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد نہائے دھوئے اور لوٹ کر کے پھر آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے تم آزاد کر دیا، جاؤ اپنے اس کو. تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے آزاد کہاں کیا مجھے تو آپ نے گرفتار کر لیا اور فوراً ایمان کے اندر داخل ہو گئے. تو جتنے بھی ایسے غیر مسلم حضرات مہمان کے طور پہ آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے. ہمارے یہاں تو مسجد میں گھسنے کو غیر مسلموں مایوب سمجھا جاتا ہے نا. عیسائیوں کا وفد آیا، وہ مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا. جب انہیں بے چینی ہوئی نا عبادت کی، تو حضرت علی نے جا کے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہ حضور وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تو عبادت کریں، انہیں کہو وہیں کریں. اب آپ اندازہ تو لگائیے کہ اپنی مطلب مسجد میں دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجدیں، گرجا گھر یا یہودیوں کی جو بھی عبادت گاہیں ہیں یہ توڑ دی جاتی ہیں اگر اللہ ایک قوم سے دوسری قوم کو دفع نہ کرتا. تو جتنی بھی مسجدیں ہیں، جتنے بھی گرجا گھر ہیں یا مندر ہیں، سب میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے مسجدوں میں واحد اللہ کا، وہاں دوسری جگہوں پہ شرک کیا جاتا ہے. لیکن شرک کے لیے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے اس بات کا. لیکن آپ بتاؤ گے تبھی تو پتہ لگے گا. آپ انہیں بتاؤ گے جب آپ اپنے کریکٹر سے پیش کرو گے تو اپنا مائل ہوں گے محبت سے، پیار سے. ایک وقت میں نے سنا ہے مجاہد صاحب، میں ذرا معذرت کے ساتھ، کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آج کیا ہے کہ مسلمان ہے تو سب سے برا ایسے ہی سمجھا جاتا. جتنی بھی آپ یہاں بر صغیر میں جتنے بھی عیسائی پھیلے نا وہ خدمت سے، محبت سے،
کوڑیوں کی، جو کمزور پریشان حال لوگ تھے ان کی مدد، اس حساب سے ہمیں مذہب نہیں دیکھنا. آپ یہ دیکھیں، آپ کو بہت بڑی مثال میں اجمیری جو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن میں 1 لاکھ لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ خدمت سے انہوں نے لوگوں کے دل بدلے ہیں. اگر ہم اب بھی لوگوں سے محبت کریں گے، خدمت کریں گے، ان کی خیر خواہی چاہیے، مطلب اپنی تعداد بڑھانا نہ ہو، مطلب اللہ کا تعارف ہو، رسول اللہ کا تعارف ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان کی بھلائی ہو، مقصد کہ یہ لوگ کسی طرح سچے دین پہ آ جائیں، یہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہماری سننے لگیں گے، ہماری تعداد بڑھ جائے گی، آپ یقین کریں اللہ تک بات نہیں پہنچتی. اگر آپ دین کی دعوت دے رہے، میں ایک مثال آپ کو دوں، جب 3 لوگ پیش کیے جائیں گے نا سب سے شروع میں، ان میں ایک تو شہید ہوگا، ایک وہ ہوگا جس نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہوگا دین کے لیے، اور ایک عالم ہوگا. تو ان سب سے پوچھا جائے گا. فرشتے تو بلکہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ چکے ہوں گے کہ جنتی ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، لیکن نیتیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ کی نیت دعوت کی یہ ہے کہ میں اللہ سے جوڑوں، تب تو وہ دعوت ہے، ورنہ خود نمائی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی تعریفیں خود نہ کرو. خود نمائی سے بالکل منع کیا قرآن نے. اللہ کو پتہ ہے کون کتنے تقوی والا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین کی دعوت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنے آپ کو دائی کہلانے کے لیے نہیں، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ان بھائیوں کی خیر خواہی چاہنا، ان سے محبت کا، بھائی چارگی کا اور پیار کا رشتہ، اخوت کا رشتہ بنائیں. انہیں لگنا چاہیے. آپ یقین کریں، اگر انہیں لگ جائے کہ یہ واقعی ہمارا خدمت گار ہے، ہمارا بھائی ہے، یہ ہمیں بھائی سمجھ رہا ہے، سب سے پہلے تو بھائی سمجھنا. ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس آنے والوں میں 30 سے 40% کے بیچ میں غیر مسلم ہیں، اور وہ میری بہنیں، میری بیٹی ہے. آگے بازا تو آپ یقین کرو ایسے ڈنڈوت کرتا ہے، بالکل سیدھا لیٹتا ہے، بلکہ مجھے خود اٹھ کے اسے اٹھانا پڑتا ہے. بازا کرسی پہ نہیں بیٹھتا، نیچے بیٹھتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ. انہیں لگ جانا چاہیے کہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. یہ تو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کے بالکل دل میں اتر جاتے ہیں. اتنی محبت آتی ہے ان لوگوں کی. اور جب ہم تصور کریں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہم انہیں دے نہیں پا رہے. دراصل یہاں دین کا کام ہوا ہی نہیں ہے. اگر دین کا کام نہ ہوتا تو اتنی نفرتیں بھی نہ ہوتی. جس علاقے میں دین کا کام ہوا وہاں دین پھیلتا چلا گیا. یہاں دعوت کا کام آ کے رک گیا، ورنہ یہ کہیں کا کہیں ہوتا دعوت کا کام. آج چند لوگ کرنے والے ہیں بیچارے، ان لوگوں کو بھی کرٹیسائز سننا پڑتا ہے. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو دین کے کام میں ہم وقت ہمتن لگے ہوئے ہوں ان کی مدد کرو. قرآن کی ایک آیت ہے. تو ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، دائی حضرات ہوں، ان کی ہر طریقے کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور خود بھی ایسے وسائل پیدا کرنے چاہیے کہ ہم اتنا علم حاصل کریں کہ ہم ان کی زبان میں ان سے بات کر سکیں. مان لو سنسکرت میں، ہندی میں، پیور ہندی میں. اگر آپ بالکل صلاحیت نہیں رکھتے تو میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بات کہوں گا کہ اپنے غیر مسلم پڑوسی ہوں، شہر کے لوگ ہوں، آپ کے کاروباری لوگ ہوں، انہیں کم سے کم آپ ہندی میں قرآن تو پیش کر ہی دیں. اللہ کا کلام ہے، وہ اپنے آپ اپنی طرف کھینچے گا. اس میں اٹریکشن ہے چمبک کی طرح. آپ یقین کریں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ ہم قرآن بانٹتے ہیں اپنے مرکز سے غیر مسلم بھائیوں کو. اور پہلی میٹنگ میں دیتا ہوں، کوئی منع نہیں کرتا، چومتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب پڑھ لیا تو کہیں نہ کہیں ہدایت بھی مل جائے گی. انشاءاللہ ہدایت ملے گی. آپ یقین کریں، آپ دینا تو شروع کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کسی غیر مسلم بادشاہ کو خط لکھا ہے تو شروعات بسم اللہ سے، اور کوئی نہ کوئی آیت بھی ضرور ہوتی تھی بیچ میں قرآن کی. تو قرآن کی دعوت اگر آپ غیر مسلموں کو بھی دیں گے، قرآن سے دعوت تو ہوگی مولوی صاحب، بالکل. یہ کردار سے جو ہوگی نا، آج کل سب سے زیادہ بڑا معاملہ ہمارا یہی ہے کہ ہمارا جو کردار ہے وہ بہت خراب ہو گیا. مسجد بھی بھر گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہمارا کردار جو ہمارا عمل ہے پڑوسیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو عمل ہے وہ یہ نہیں ہے. ہمیں دنیاوی لالچ اتنا آ گیا، جیسے ابھی آپ نے کہا دیوار دبا لی، یہ کر لیا. تو ہم ایک طرح سے حقوق و لباس جو ہے اس کے معاملے ہم بہت پیچھے ہیں. وہی تو نا، ہم تو اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے، بہنوں کو حق نہیں دیتے، رشتہ داروں کو نہیں دیتے. یتیم کوئی بچہ ہو جائے ہمارے بھائی کا تو ہم ان کا حق مان لیتے ہیں. ہمارے تو حالات یہ ہیں، غیر مسلموں کو تو کیا حق دیں گے. ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ یہاں جو غیر مسلم کا کوئی حق دبائے گا، میں قیامت میں اس کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا غیر مسلم کا. اس کے عقیدے کا حساب اپنا آپ ہوگا وہاں پہ، وہ الگ بات ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ایک حساب سے دھمکی دے کے گئے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو بزنس میں لوگ ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، ان کے پیسے کا، ان کے وعدے کا پاس رکھیں، ورنہ بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے. اس لیے اپنے غیر مسلم بھائیوں کی بہت محبت کے ساتھ دعوت کردار سے، جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں، اپنے کریکٹر سے دعوت دیں. انہیں لگنا چاہیے کہ یہ دین جو ہے سچا دین ہے. اس طرف مائل ہوں.
اپنی بہنوں کا حق دیں، جس سے کہ ہماری ہندو بہنوں کو لگے کہ اس مذہب میں جو ہے وہ حق دیا جاتا ہے بہنوں کا۔ آپ یقین کریں آج بھی لوگ بہت پیاسے ہیں مطلب سچائی کے، آپ سچائی پیش تو کر کے دیکھیں لیکن خود سچے ہو گئے، کیونکہ جب تک آپ جھوٹے کی بات جھوٹے منہ سے سچی بات اثر نہیں رکھتی، بلکہ سچے منہ سے سچی بات اثر رکھتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سچا کر لیں، آپ یقین کریں زبان سے کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے کردار سے لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے، آپ کے اللہ آپ کے رسول کے تصور کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، اور ہدایت کی طرف آئیں گے جو آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، تو آپ نے جانا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کس طرح سلوک ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر جو زندگی، مکی زندگی بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اس کو پڑھیے کس طرح سے اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، اور جو جماعتی بھلے سے 110 یا کچھ صحابہ تھے جو اس وقت ایمان لائے، لیکن کتنے آہنی تھے وہ لوگ کہ اب پھر اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دی، کھپا دی، اور فوراً ہی وہ